معزز سامعین گرامی قدر، رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے جو صرف رمضان ہی میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی کے اندر اس نیک عمل کو، اس عبادت کو آپ نے سر انجام دینا ہے۔ اور اس عبادت کے حوالے سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، آپ قرآن پاک پورے کے پورا اٹھائیے تو قرآن پاک میں یسألونک سے شروع ہونے والی آیات متعدد ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الجبال۔ یہ آپ آیتیں اگر اکٹھی کرنا چاہیں، کوئی اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں قل فقل کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ایسے ہے۔ جب بھی یسألونک کی بات آئی، جب بھی سوال کی بات آئی، رسول اللہ کے پاس لوگ آ کے سوال پوچھتے تھے تو اللہ رب العزت کہتے تھے کہ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ یعنی قل کا یا فقل کا صیغہ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن قرآن پاک میں ایک عبادت ایسی ہے اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ بندے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ قل یا فقل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یہ نہیں کہا آپ کہہ دیجئے، بلکہ پھر اللہ نے خود جواب دیا میں قریب ہوں۔ یہ محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قل یا فقل کا لفظ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے درمیان استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ یہ بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہاں پہ جو سوال ہو رہا ہے یہ بندے اپنے رب سے دعا کے آرزو کرنے والے ہیں، دعا کی حاجات رکھنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کی پکار اتنی تیزی سے سنتا ہے کہ جو ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ قل یا فقل کہنے میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ اے اللہ، جب آپ کا نیک بندہ آپ کو پکارتا دعا کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں حاضر ہو گیا، لبیک، مجھے پکارا میں حاضر۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب گناہگار بندہ پکارتا ہے، آپ کے لیے پکار کرتا ہے، ندا کرتا ہے، یا آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، اللہ نیک بندہ پکارتا ہے آپ ایک دفعہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں، برا بندہ پکارتا ہے آپ 3 دفعہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں؟ کہا ہاں، نیک بندے کو میرے سے کوئی کام ہے، میں نے اس کو جواب دیا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اور برے بندے کو صرف میرے سے کام نہیں ہے بلکہ مجھ سے رحمتوں کی بھی امید لگائے بیٹھا ہے، اس لیے 3 دفعہ کہتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو سنتا ہو؟ کس عالم میں؟ امن یجیب المضطر، ہم سب اس وقت پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، کون ہے جو مصیبت زدہ کی، پریشانوں کی، بے کسوں کی، بے بسوں کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کا ایک ٹکڑا کہہ کے اللہ رب العزت نے استفہام بھی کیا اور نفی کا یہاں پہ
اشارہ بھی کیا، آ الہم اللہ، آ الہم اللہ۔ جو طالب علم ہے گرامر کے وہ جانتے ہیں اس جملے کا مطلب کیا۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی ہے جو یہ پکار سن سکے؟ اللہ یہاں پہ انکار کر رہے ہیں، خود بھی استفہام بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، آ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ہے؟ گویا اللہ نے خود بھی انکار کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہاری پکاروں کو سننے والا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری حاجت تسمے جتنی ہی کیوں نہ ہو، تسمہ جوتی کا تسمہ، وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اے اللہ، جوتی کا تسمہ، اتنی حقیر چیز، وہ بھی آپ ہی سے مانگنی ہے؟ جی ہاں، ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کی بات آئے تو وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی قوت بازو سے خرید سکتے ہیں، اپنے مال سے خرید سکتے ہیں، اپنے پیسے سے۔ چھوٹی موٹی بیماری بھی آئے تب اللہ کو نہیں پکارنا، چھوٹی موٹی ضرورت حاجت ہو تب اللہ سے نہیں مانگنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی موٹی چیز تو از خود بھی مجھے مل سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک تسمہ بھی، آپ جتنے مرضی دنیا کے امیر ہوں، ایک تسمہ بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ سے روک دے تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تسمہ بھی مانگنا۔ ہمارے ذہن میں بیماری آئی، ہمیں بیماری لگی، پہلا خیال پیناڈول کا، پہلا خیال ڈسپرین کا، اللہ کا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی۔ ہم سے کوئی چیز چھن گئی، ہماری کوئی چیز چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، مقدمہ درج کروائیں، ایف آئی آر کروائیں، لیکن پہلا خیال رب کا کیوں نہیں آیا؟ پہلا خیال رب کا کیوں نہیں آیا؟ رب اپنے ہونے کا احساس اس طرح دلاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح سمجھاتا ہے کہ ایک بندہ، یہ ایک حدیث اگر انسان کو سمجھ آ جائے، اتنی طویل حدیث ہے، صرف جو اپنے موضوع سے متعلق ہے وہ مفہوم بیان کروں گا، اللہ کی قسم یہ حدیث سمجھ آ جائے، آج کے بعد ہم کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے زمین و آسمان کی ہر بھلائی مانگ لیں، زمین و آسمان کی ہر نعمت مانگ لیں، ہر نعمت مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری کی ساری عطا کر دے۔ ان کا بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے، تیسرا، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ بھی، اور جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی، وہ سارے ایک قطار میں کھرب ہا کھرب باری باری اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی بھلائیاں، زمین و آسمان کی نعمتیں پوری کی پوری مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہر ایک کو اتنی نعمت دیتا جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم کے آخری بیٹے کو بھی دے دیا، تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العزت کے خزانوں میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کا انداز اپناتے تھے، اس لیے اپناتے تھے لوگ متوجہ ہو جائیں، صحابہ متوجہ ہو گئے۔ کہا ایک سمندر کے اندر کوئی شخص اٹھے، ایک سوئی کو ڈبوئے اور اس سوئی کو باہر نکالے، تم دیکھتے ہو سوئی کے کنارے کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ قطرے نے سمندر میں جتنی کمی کی ہے، اس قطرے نے بھی سمندر کے اندر کمی کی ہے، لیکن یہ سارا عطا کرنے کے بعد بھی رب کے خزانے میں اس قطرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ اب بتائیے، جو رب اگر حدیث سمجھ آ جائے، اتنا عظیم رب، اتنا بڑا رب کہ پوری کائنات کو بھی پوری کائنات کی نعمتیں دیتا رہے، تو اس چیز کے اوپر مالک ہے، قادر ہے کہ اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی بھی نہیں، پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھانی ہے، پھر بھی کسی کے آستانے پہ جانا ہے، پھر بھی نظر اور نیاز کرنی ہے، پھر بھی حجر شجر کے سامنے جھکنا ہے، وہ رب اس کے پاس نہیں ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ تمہارے رب کے پاس ہے نہیں ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ جواب نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تمہاری شرح حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تمہاری دعاؤں کے جواب بھی دیتا ہوں، لبیک یا عبدی بھی کہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی مانگنا چاہے پوری دنیا کے خزانے بھی دے دوں تو کمی نہیں آتی۔
مولوی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ قریب بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو واسطے، وسیلے، سیڑھی، ذریعے کی ضرورت ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ عجیب و غریب فلسفہ، عجیب و غریب فلسفہ ہے، عجیب و غریب۔ بندہ کئی مرتبہ تو یہ بات کرتے کرتے دماغ اس طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ لوگوں کے تمام کے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ جب زندہ تھا گھر بیٹھا ہوا یہاں کی بات نہیں سن رہا، یہاں بیٹھا ہوا دیوار والے کے پیچھے کی بات نہیں سن رہا، جیسے ہی فوت ہو گیا پوری دنیا سے براہ راست تعلق قائم ہو گیا ہے، اب قبر میں چلا گیا ہے، اب سب کی براہ راست سنتا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جو حی اور قیوم ہے وہ نہیں سنتا، معاذ اللہ، اور جو قبر میں پڑا ہوا ہے ہزاروں میل دور سے بھی سن لیتا ہے۔ عقل پہ کیسا پردہ ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے رب نے تمہیں یہ بات پہنچا دی ہے کہ ساری چیزیں مانگ لو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کی مثال آپ نے یوں سمجھنی ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتے ہو، جو سخی سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی شخص آ کے آج کے دور میں صرف 1 روپے کا سوال کرے تو 1 کروڑ میں سے 1 روپیہ بھی دے تو 1 روپے کی کمی واقع ہو جاتی ہے نا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، ایک بندہ شدت سے تمہارے پاس آئے، بلکہ آج تو اگر اپلائی کیا جائے سب پہ کر دیا جائے، انتہائی مجبور، بیمار ہو، آنکھ کا جلا ہوا ہو، کینسر کا مریض ہو، تمہارے پاس آ کے کہ صرف 1 روپیہ دے دو، صرف 1 روپیہ، اور منت سماجت اور اپنی کہانی ایسے بتائے کہ تمہارا دل پیس جائے، 1 روپیہ نہیں دو گے؟ اللہ کی قسم تمہارے 1 روپے سے تمہارے کروڑ روپے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، بات کو سمجھیے۔ اللہ کے خزانے میں تو وہ بھی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اللہ نے کیوں نہیں دینا؟ کیوں نہیں دینا؟ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، کیوں نہیں دینا؟ مانگو، مانگو گے تو مل جائے گا، مانگنا ہی نہیں۔ اور دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، الدعاء افضل العبادہ، افضل ترین عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اصل میں اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ 2 حدیثوں کی تصدیق کرتی ہے۔ دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، چوٹی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کے ہاتھ میں جس طرح اسلحہ ہوتا ہے اسی طرح دعا بھی مومن ہی کا ہتھیار ہے۔ پھر بھی رب سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا؟ پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ، پھر جگہ جگہ حجر شجر کے آستانوں پہ جھکو، پھر پتھروں کے ساتھ خوش قسمتی کو منسوب کرو۔ انگوٹھی سنت کے مطابق پہنتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں اس پتھر کی کیا تاثیر ہوتی؟ انا للہ و انا الیہ۔ پتھر سنت کے مطابق انگوٹھی کو پہنا، پتھروں کی تاثیر، پتھروں سے نفع نقصان کی امید، پتھروں سے امیدوں کا باندھنا۔ اللہ رب العزت سے امیدوں کو باندھو، اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سنے گا، کیونکہ وہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی آتی نہیں ہے۔ تو پھر جتنا جی چاہے مانگتے رہو۔ ہم نے کیا مانگ لینا؟ ہم نے ساری دنیا کی نعمتیں مانگ لینی ہیں۔ ہم اپنی حاجات رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی، جو اس رب کے سامنے بڑی ہی حقیر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کیا؟ اور یہ فلسفہ اگر سمجھ آ جائے، جو بہنیں بیٹیاں اور اعتکاف والوں نے سوالات کیے، سوالات کی نشست میں اگر صرف یہ بات سمجھ آ جائے، آج کے بعد اپنا عقیدہ بنا لیجئے۔ ایک تو حضرت عمر کے ان اقوال کا جائزہ لیجئے کہ دعا کی توفیق اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا قول ہے، دعا کی توفیق اسے ملتی ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے، جس کی قبول نہیں کرنی ہوتی اس کو اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا۔ وجہ کیونکہ تمہارا رب حیا والا ہے، جب ہاتھ اٹھ جائے تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا جواد ہے، اتنا بڑا صحیح ہے، اتنی زیادہ حیا کرنے والا ہے کہ ان ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے اس رب کو حیا آتی ہے۔ ایک حدیث سمجھ لیجئے، صرف یہ والی جو بیان کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجات کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اگر بات اتنی ہوتی تو میرے اور آپ کے لیے کافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ایکسپلین کیا، تشریح کی۔ قبول کرتے ہیں لیکن مدارج الگ الگ ہوتے ہیں، مدارج، ترتیب، نتائج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بندے نے دعا کی، اے اللہ قبول
ہر حالت میں ہوتی ہے. آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہو جائے تو ہم اللہ سے دعا مانگنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں. اور رب کا یہ حق ہے کہ اسی سے مانگا جائے. کائنات کی واحد ہستی ہے, کائنات کی واحد شخصیت ہے, کائنات کی واحد ذات ہے. جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. باقی دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں, جتنا مرضی بڑا سخی ہو, ایک وقت آئے گا اس سے مانگو گے ناراض ہو جائے گا. ابھی تو دیا ہے, ابھی تو دیا ہے, ابھی تو دیا ہے. واحد رب کائنات کی ایک ہی ذات ہے کہ جس کے سامنے اگر ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے وہ ناراض ہوتا ہے, ہاتھوں کو نہ پھیلایا جائے وہ ناراض ہے, نہ مانگنے پہ ناراض ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے کہ مانگو میں دوں گا, مانگو میں قبول کروں گا. تم ہی نہیں مانگتے, تم نے ہی نہیں مجھ سے مانگا, تمہیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, تمہیں مانگنے کے انداز ہی نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ قبول کرتا ہے, لیکن نتائج مختلف ہوتے ہیں. مطلب میں نے 10 لاکھ روپیہ مانگا, اللہ آج ضرورت ہے, پلاٹ لینا ہے, 10 لاکھ چاہیے, 1 کروڑ چاہیے, اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. تم سمجھتے ہو تمہاری دعا قبول ہو گئی, تمہارے نزدیک یہ دعا کا سب سے اعلیٰ نتیجہ ہے, اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ دعا کا سب سے چھوٹا نتیجہ ہے, کیونکہ اتنا بڑا رحمان ہے, اس کے لیے ان پیسوں کی کیا حیثیت. سب سے کم تر نتیجہ یہ ہے جس کو میں اور آپ سب سے اعلیٰ اور افضل جانتے ہیں. اگر یہ حدیث سمجھ آ جائے سارے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں. دوسرا, جب بندہ مومن نے ہاتھ اٹھایا, کہا 10 لاکھ مل جائے, 1 کروڑ مل جائے, وہ تو نہ ملا, لیکن یوم کتابت تقدیر میں اللہ نے جب قلم کو چلانے کا حکم دیا تھا, اس نے لکھا تھا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں ابن فلاں کی آنکھ ضائع ہو جائے گی, اس کے ہاتھ کو واپس لے لیا جائے گا, اس کا پاؤں کٹ جائے گا, اس کی ٹانگ کو توڑ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دعا کی, اللہ نے 10 لاکھ, مفہوم سمجھا رہا ہوں, آپ نے وہ فوری قبول تو نہ کی, یعنی آپ کو 10 لاکھ تو نہ ملا, لیکن آج کے دن آپ کی آنکھ کا ضائع ہونا کتابت تقدیر میں لکھا تھا. اللہ نے اس دعا کے ذریعے اس آنکھ کا کھو جانا ختم کر دیا اور آنکھ کی نعمت کو جاری رکھ دیا. اب آپ بتائیے کہ آنکھ اچھی ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے, پاؤں اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے. یہ آپ کے نزدیک دعا کے نتیجے کا کوئی آپ کو علم ہی نہیں ہوتا, اور اللہ کے ہاں یہ پہلے نتیجے سے بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے ہر بندہ مومن کی, لیکن اس کا تیسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ تو مانگا, مفہوم یہ ہے فوری, یعنی جو دعا کی فوری بھی نہ قبول ہوئی, اور آنے والا کوئی حادثہ بھی نہیں ٹلا. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جس دن انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. انسان کو اپنی نیکیاں دیکھ رہا ہوگا, یہ اچھا یہ پوری ہیں, کچھ نیکیاں تلاش آرزو ہے کہ کسی طرح دایا پلڑا بھاری ہو جائے. اپنے سامنے پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں دیکھے گا, پہاڑوں جتنی, سوچے گا یہ نیکیاں میں نے کی نہیں, یہ تو میں نے کی نہیں, یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے, نیکیوں کے پہاڑ ہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اس دن جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے بھاگ رہا ہوگا, نیکیوں کے پہاڑ در پہاڑ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ نیکیاں مجھے یاد نہیں ہیں, یہ میری کون سی نیکیاں ہیں. اس وقت اس کو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں, یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی, نہ اسی وقت عطا کیا, نہ کوئی حادثے کو ٹالا, آج تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے. اللہ کی قسم اس دن ہر بندہ یہ خواہش کرے گا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی, اور اس دن ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. بتائیے, اور یہ سب سے اچھا نتیجہ ہے دعا کا. آج کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ, کیوں, اس امید کے ساتھ کہ دعا قبول ہوتی ہے اور ان 3 نتیجوں پہ پہنچتی ہے. اور دعا مانگنے کا اسلوب اور انداز اور اطوار اور الفاظ بھی ہونے چاہیے. یہ جو ہم آپ کے سامنے دعا کراتے ہیں حقیقت میں صرف آپ کی تربیت کے لیے. یہ اللہ سے مانگنے کا صحیح حق یہ بھی نہیں ہے. حق یہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے, آنسوؤں کے نذرانوں کے ساتھ, رکوع میں گر گر کے اللہ کے ساتھ التجائیں کرنا. یہ صرف الفاظ سمجھے آپ کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ گھروں میں جا کے دعائیں کریں. ابہا کے
میں ماضی کے بھی بے شمار واقعات ہیں، اگر وقت ملا تو وہ بھی کچھ رکھ دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں عصر حاضر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ ابہا طائف کے ساتھ ایک شہر ہے، وہاں کا امام مسجد ہے، ایک جنازہ آیا، اس نے اس جنازے کو پڑھا دیا، ایک بدو کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، اس کو خواب ہے، وہ بدو خواب میں ملا اور اس کو دیکھا جنت الفردوس میں پھر رہا ہے، جنت الفردوس میں، اتنی اعلیٰ جنت، اتنی اعلیٰ جنت، امام مسجد ہے، خواب میں اس سے پوچھ رہے اتنی اعلیٰ جنت، کہا ہاں فلاں شخص کی دعا سے یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ امام کو فلاں شخص کا نام بھی یاد ہے، محلے دار ہے، اٹھا اس کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، کہا یہ جو کل جس کا میں نے جنازہ پڑھایا تھا، تو نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی؟ جی ہاں کی تھی، اور تو نے کیا دعا کی تھی اس کے لیے؟ کہا میں بھی بدو ہوں، وہ بھی بدو تھا، تو میں نے اللہ کے سامنے ایک ہی التجا رکھی ہے، اللہ ہم بدو مزاج کے لوگ ہیں، بن بلائے بھی کوئی مہمان آ جائے تو خاطر مدارت میں کمی نہیں کرتے، جو چیز ہو اس کو پیش کر دیتے ہیں، تو میرا یہ بدو بھائی مہمان بن کے تیرے پاس آ رہا ہے، تو میزبان ہے یا رب۔ امام رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا تیری اس دعا نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دی ہے۔ دعائیں مانگے، ایک دوسرے کے لیے بھی مانگے، کیوں؟ کسی سے دعا لینی بھی چاہیے، حضرت عمر سے ثابت ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیا، کہا میرے لیے دعا کر، چھوٹے سے بچے، صحابہ نے کہا آپ نابالغ بچوں سے، کم عمر بچوں سے، جن کو مفہوم جو آج کل کا ہمارا سٹائل ہے، اور یار نابالغ بچہ ہے، انو طہارت دے مسائل دا نہیں پتا، ایسے ہی طہارت نہیں کر سکتا، یہی باتیں ہوتی نا آج بھی۔ اللہ کو شکر ہے اہل حدیث مساجد میں تو بچوں کو پہلی صفوں میں کھڑے ہونے دیا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں بچے کھیلتے ہیں، لیکن آپ دیگر مساجد میں چلے جائیں، بچے کو پہلی صف میں کھڑا ہوگا کھینچ کے پیچھے لے، اس کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر کو یہی صحابہ نے پوچھ لیا، بچے سے دعا کراتے ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، لفظ بھی ہیں آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، آپ بچوں سے دعا کراتے ہیں؟ کہا مجھے جو بھی بشارت ملی ہو، اس بچے نے ابھی زندگی میں ایک گناہ نہیں کیا، اس کی دعا میں لوں گا۔ لیا کیجئے دعائیں، اور کیا کیجئے لوگوں کے لیے دعائیں، اور کیسے کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت بھی ہم بھول گئے، اللہ کی قسم لوگوں کے خیر خواہ لوگ ایسے تھے، اور یہ کسی کے لیے دعا کرنا در حقیقت اپنے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کی تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یا آپ کے رزق میں کوئی ایسی خامی ہے، یا نیک اعمال کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ والے اعمال ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور انسان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جو تو اس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تجھے بھی وہ دے، جو تو اس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تجھے بھی وہ دے۔ کس کے حکم سے فرشتہ نازل ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ اس کی دعا تو لگنی ہی لگنی ہے، تو اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے حسن بن عیسیٰ کو دیکھا، خوبصورت لمبا چوڑا نوجوان ہے، مسجد میں داخل ہوا، عیسائی تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل کو چوٹ لگی، سوچنے لگے یہ عیسائی ہے، اتنا خوبصورت جوان، اتنا خوبصورت چہرہ، کیا یہ چہرہ آگ میں جلے گا؟ کیا یہ چہرہ آگ میں جلے گا؟ بس یہ سوچتے سوچتے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اس چہرے کو آگ سے محفوظ کر لے، اس کو اسلام کی دولت سے بہرہور فرما، اس کو مسلمان کر دے۔ یہ ہے وہ اخلاص، یہ ہے وہ لوگوں کے لیے ہمدردی، یہ ہے وہ لوگوں کے لیے جذبہ۔ ہم جیسا ہوتا کہتا بیڑا غرق ہو گیا، جنہ مرضی سونا، بے ایمان، کافر، خبیث، جو منہ میں آتا آپ کہہ کے اس کو جہنم میں بھیج دیتے۔ عبداللہ ابن مبارک دعائیں کر رہے ہیں، 3 4 5 دن دعا کی، 6 دن آ کے اس بندے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، ہمارے اسلاف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک واقعہ اس سے بھی زیادہ محیر العقول ہے، 40 علماء دین کے طالب علموں کو ایک استاد بغداد لے گیا اور وہاں پہ قرآن و سنت کا درس دینے لگا۔ لوگوں نے ان کی امداد کی، اول آہستہ آہستہ۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ شروع میں تو امداد کرتے ہیں اور بعد میں سمجھتے ہیں یار یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گیا، مستحکم ہو گیا، اب ان کو ہماری زکوٰۃ صدقات عطیات کی ضرورت نہیں ہے۔ بین وہی حال، اور خاص طور پہ ہمارے عصر حاضر میں تو اسلام، مولوی اور مدرسے کے خلاف جو پروپیگنڈا جاری ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، وہی حال ان 40 علماء کا اور دین کے طالب علموں کا۔ وہ لوگوں نے اول انفاق کیا، ایک وقت آیا
کہ بھوک آ گئی ہے، فاقے آ گئے ہیں، لوگوں کی طرف سے کھانا بھی نہیں آ رہا۔ استاد نے کہا اب تو ظاہر ہے مجبوری ہے، یا تو ہجرت کر جاتے ہیں یا کسی کو بیچتے ہیں، کسی سے کچھ مانگ ہی لے۔ دین کے طالب علم تھے، شرماتے تھے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے۔ ایک طالب علم نے ہمت کی، نکلا، مانگنے کی کوشش کرنے لگا، ضمیر نے گوارا نہ کیا، کس سے مانگوں، کس سے اگنور کرتا ہوا ایک طبیب کے، حکیم کے کلینک پہ جا پہنچا۔ حکیم بھی ہے عیسائی، اور وہاں پہ بیٹھا رہا، حکیم دیکھ رہا ہے کہ مریض آ رہے ہیں، یہ نہیں بول رہا۔ جب مریض چلے گئے کہا آپ کو کیا مرض ہے؟ شرماتا ہوا کہا میری نبض چیک کر لیجیے۔ نبض چیک کی، حکیم مسکرانا شروع ہوگا، کہا مجھے تیرے مرض کا پتہ ہے، اور اپنے ملازم کو کہا روٹی لاؤ، بھنا ہوا گوشت لاؤ، حلوہ لاؤ، اس کو کھلاؤ۔ تو تب اس طالب علم کے منہ سے نکلا کہ یہ اکیلا مریض نہیں ہے، اس طرح کے 40 اور بھی موجود ہیں۔ حکیم نے کہا 40 افراد کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، روٹی لائی جائے، بنا ہوا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی اہم ہے، اور لوگوں کی دعائیں لینے کے حوالے سے بھی، اور لوگوں کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے بھی۔ حکیم نے 40 افراد کے کھانے کا بندوبست کیا، ملازم کے ہاتھ بھیجنے لگا۔ ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں سچ بولتا جھوٹ بولتا، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ طالب علم گھر میں داخل ہوا، اپنے بھائیوں کو مبارک دی، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ کیسے کیا؟ سارے کا سارا واقعہ بتایا۔ اب کھانا سامنے پڑا ہے، طالب علم کئی دن سے بھوکے ہیں، سامنے پڑا ہے، کھانے لگے۔ استاد نے کہا رکو 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 رکو۔ طالب علم رک گئے۔ یہ جس بندے نے کھانا بھیجا ہے وہ عیسائی تھا؟ جی ہاں۔ وہ حکیم تھا؟ جی ہاں۔ ہم اس کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ بلا معاوضہ کھائیں گے؟ طالب علموں کو استاد سمجھا رہا ہے اس کے احسان کا ایک بدلہ ہو سکتا ہے ہم ادا کر دیں۔ آؤ اس کھانے کو کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کر دے۔ وہ طبیب جو پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے 40 بندے کئی دن کے فاقے اور بھوک کے ساتھ ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، میرے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس عیسائی طبیب کو مسلمان کر دے، اللہ اس عیسائی حکیم کو مسلمان کر دے۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں آج ہی یہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں جس میں اتنی خیر خواہی ہے۔ لوگوں کے لیے دعا کرنے سے لوگوں کے ایمان بدل جاتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور میں اور آپ، اور یہ واقعات تو مشکلات کے، اگر آپ صرف دعاؤں کے کہیں سینکڑوں واقعات ہیں، کئی خطبات درکار ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کے پاس اس کا ایک ہرکارہ آیا، اپنا سچا واقعہ بتانے لگا۔ کیا ہشام بن عبد الملک آج پہاڑ کے درمیان ایک وادی میں تھا، ایک طرف سے اژدہا آیا، ایک طرف سے شیر آیا۔ اس پریشانی کے عالم میں منہ سے یہ الفاظ فی البدی نکلے، یا دافع المکروہ قد تراہما ونجنی یا ربی من آذاہما۔ بس یہ الفاظ نکلے، اے اللہ تو نے دونوں مصیبتوں کو دیکھ لیا، تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ان دونوں کی تکلیف مجھ سے دور کر دے۔ کہا دونوں میرے قریب آئے، مجھے سونگا اور واپس چلے گئے۔ دعا۔ حضرت دانیال کا واقعہ بھی بھول گئے، شیروں کے آگے ڈالا گیا، اللہ کی صرف حمد کو بیان کیا، شیر نے کھانے کی جرت نہیں کی۔ اور یہ تو ماضی کے واقعات ہیں، عبداللہ بن تامر کا واقعہ ماضی کا واقعہ، ابو مغلق نامی صحابی کا واقعہ ماضی کا واقعہ، لیکن ہمیں درس دیتے ہیں کہ ابو مغلق تنہا ہیں، جنگل میں ہیں، ڈاکو آ چکا ہے، ان کے اوپر قادر ہو چکا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کہا 2 رکعت پڑھنے دے، 2 رکعت کے اندر یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، سجدے میں دعا کر رہے ہیں۔ اچانک ایک شور ہوا، نظر اٹھا کے دیکھا ایک شخص نے ڈاکو کے آر پار نیزہ کیا ہوا ہے۔ تو کون ہے؟ اور تو نے جب یا مغیث اغثنی کہا تھا تیری پکار عرش تک گئی تھی، اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل ہو گئی تھی، اور میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جس نے رب سے اجازت مانگی کہ یہ تیرا بندہ جو درد دل کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے بھیج۔ تو مجھے بھیجا گیا اور میں نے اس ڈاکو کے سینے سے نیزہ گھونپ دیا۔ عبداللہ ابن تامر کبھی پہاڑ پہ لیا جا رہا ہے،
کبھی کشتی میں رکھا جا رہا ہے، ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے. یا مغیث اغیثنی ڈاکوؤں کے لیے، اللہم اکفنیہم بما شئت، جب بندے کو کوئی اور امید نظر نہ آئے، اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے. پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، ہر کارے سارے نیچے گر گئے، زندہ بچ گئے. کشتی میں سوار کیا، سارے ڈوب گئے، زندہ بچ گئے. اللہم اکفنیہم بما شئت پڑھ کے. اور دعاؤں میں آنسوؤں کا نظرانہ، دعاؤں میں وہ اسباب، وہ مقامات. جس طرح دعا مسجد میں قبول ہوتی ہے، ظاہر ہے گھر میں نہیں ہوتی، لیکن جن اوقات میں، جن مقامات پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اذان اور اقامت کے درمیان، ان مقامات کو، ان اوقات کو چنیے، ان طریقوں کو استعمال کیجئے. پھر آپ کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوتی، اس نے جلدی کی ہے، اس نے تعجیل کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو؟ یہ بندہ آپس کی بات ہی ہے، عقلی اور منطقی. جس کی رب نے نہیں سننی، جس کی رب نے نہیں سننی، جس کی رب نے قبول نہیں کرنی، پھر اس کی قبول کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر احمد کا مشہور واقعہ وہ بھی ہم بھول گئے. ابہا میں ان کے اعزاز میں کانفرنس ہے، ریاض سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاز خراب ہو گیا. جہاز نے ابہا کی بجائے طائف میں لینڈنگ کی ہے. لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں. اب انہوں نے جانا ہے ابہا، اور ان کو کہا گیا آپ کا جہاز خراب ہو چکا ہے، آپ جہاز کے ذریعے وہاں نہیں جا سکتے، آپ ٹیکسی کے ذریعے چلے جائے. ٹیکسی پکڑی، گاڑی پکڑی. ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کیا کہ ان کو اعزاز دینا ہے. یہ ہڈیوں کا سب سے بڑا ماہر سرجن ہے ریاض کا، ڈاکٹر احمد. اس کے اعزاز میں تقریب ہے، تقریب میں پہنچنا ضروری ہے، اسی کے اعزاز میں. ٹیکسی پکڑی، آندھی طوفان آیا، ٹیکسی بھی راستہ بھول گئی. ایک روشنی نظر آئی، اس روشنی کے پاس جا کے گاڑی کو کھڑا کیا، دروازہ کھٹکایا. عورت نکلی. عربی بدوؤں کا یہ عرف ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے، آ جائیے اندر، راستہ بھٹک گئے ہیں، جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا چلے جائیے. ڈاکٹر احمد اندر گئے. اس بوڑھی عورت نے ان کی خاطر مدارت جو استطاعت ہو سکتی تھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہے، منہ میں کچھ بڑبڑا رہی. ڈاکٹر احمد نے کہا کیا بڑبڑاتی ہے؟ کہا یہ میرا یتیم پوتا ہے، یتیم پوتا. اس کو ایک ہڈیوں کا ایسا مرض لاحق ہے جس کا علاج پورے سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ ڈاکٹر احمد ہے. اور نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں ریاض جا سکوں، نہ میرے پاس وسائل ہیں میں ریاض جا سکوں. میں اللہ سے بس دعا کرتی رہتی ہوں، اللہ کسی طرح ڈاکٹر احمد کے پاس میرے بچے کو لے جا. ڈاکٹر احمد رونا شروع ہو گئے کہ تو یہ دعا کرتی ہے کہ بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا، اللہ نے ڈاکٹر احمد کا کان پکڑ کے تیرے گھر میں بھیج دیا ہے. میں غور کرتا ہوں، میں اڑا تھا کہیں اور جانے کے لیے، جہاز خراب ہوا. میں غور کرتا ہوں، میں ٹیکسی پہ بیٹھا، موسم خراب ہوا، اور تیرے دروازے کے اوپر رب نے مجھے بھیج دیا. ڈاکٹر احمد نے پھر اس بچے کا علاج کیا. یہ زمانہ ماضی کے واقعات تو ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے عصر حاضر کے موجود واقعات ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء کو، لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے دعا کے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ہر اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، یعنی جو مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں ان کے اندر بھی دعا نفع دیتی ہے، اور جو ابھی نازل ہونی ہیں ان میں بھی دعا نفع دیتی ہے. نازل ہونی ہیں ان کے اوپر بھی، یعنی آسمان سے مصیبت اترتی ہے، نیچے سے دعا آسمان کے پاس جاتی ہے، وہ مصیبت اور دعا ٹکراتے ہیں، مصیبت زائل ہو جاتی ہے، دعا عرش تک چلی جاتی ہے. آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ دعا سے مصیبتیں حل نہیں ہوتی، دعا سے پریشانیاں حل نہیں ہوتی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو بے کسوں بے بسوں مشکل زدوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ پھر بھی ہم نے اپنی امیدیں مخلوقات سے باندھی ہوئی ہیں. اور یہ تو ایک ایسا طویل باب ہے. اگر آپ صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکٹ دیکھیں، چند صحابہ کے ساتھ جائز ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو جائز ہے دنیاوی اسباب کے تحت.
لیکن حضرت ابو بکر نے ایک دن یہ راز اپنا فاش کر دیا. اچانک گر گئے, ملازم نے ہاتھ بڑھایا, کہا ہاتھ کو پیچھے کر لے. کیا کیوں آقا, آپ کو اٹھانے کے لیے تو بڑھایا ہے. کہا اس ہاتھ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ یہ ہاتھ کبھی کسی مخلوق کے سامنے نہیں اٹھے گا. میں اور آپ کیا ہیں, ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہمارا کیا کنسپٹ ہے اپنے رب کے بارے میں. اللہ رب العزت ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے اور رب کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ اس کو درست فرمائے. معزز سامعین گرامی قدر, آج آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا اس حوالے سے. رمضان میں عمومی طور پہ ہم اس بارے میں کمنٹ نہیں کرتے, لیکن مسئلہ اتنا سنگین اور گمبھیر ہے کہ یہ کمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے انٹلیکچوئلز اور ہمارے تھنک ٹینکس اور ہمارے نظام تعلیم کے جو بڑے ہائر ایجوکیشن کے ماہرین یا بیوروکریسی کے اعلیٰ دماغوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ بڑا عظیم ہے, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. ہماری جو تعلیمی معیار ہے پوری دنیا میں سب سے پست ہے. میڈیکل کے اندر کچھ یا انجینئرنگ کے اندر کچھ مقام اوپر ہے, باقی ہر فیلڈ میں, بلکہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں بھی پرانے دور کے نصاب ہیں. عصر حاضر کے مطابق اس نظام تعلیم کو نہیں کیا جا رہا. تعلیم کیسے پھیلے گی, تعلیم کو کیسے ترقی دی جائے گی, ان انٹلیکچوئل سو کالڈ انٹلیکچوئلز نے فیصلہ کیا, ہاں اگر ملک میں تعلیم کو عام کرنا ہے, تعلیم کو فروغ دینا ہے, تو تعلیمی اداروں میں ڈانس ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وزارت تعلیم کی طرف سے کہ فلاں دن کو بچے اور بچیوں کو ڈانس کرایا جائے, ذہن کی نشو نما ہوگی. پاکستان تعلیم میں بڑا آگے چلا جائے گا اور تعلیمی میدان میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں اب ناچ ناچ کے پوری کی جائیں گی. اب بندہ کیا کہ اس زلف پہ پھپتی نہیں شب دیجور کی سوجی, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. پوری تعلیم کا جو نقصان یا پوری تعلیم کا جو زوال ہے وہ اس بات پہ منتج ہوا ہے کہ اگر ڈانس ہوگا تو ترقی ہو جائے گی. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. یہ کس ذہن کی پتہ نہیں پیداوار ہوتی ہے. یونیسکو کی طرف سے جناب جی انسٹرکشنز ہیں کہ ڈانس کرنے سے تعلیم ترقی کر جائے گی, اور پھر دوسرا نوٹیفیکیشن اس سے بھی بڑا مضحکہ عید ہے. آپ کو پتہ ہے ذہن کی, برین کی ہر گیم اسلام میں جائز ہے سوائے ایک گیم کے. جسمانی استعداد کی ساری گیمیں جائز ہوتی ہیں, لک کی ساری گیمیں حرام ہوتی ہیں اسلام میں. کیوں؟ لک کی گیم ہوتی ہے پانسا, دانا, کارڈز, دانا پھینکا, آپ کے اختیار میں نہیں 6 آنا 5 آنا, یہ لک ہے. اس کو کھیل کے آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور آپ اس جوبے کے رستے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اس چیز پہ بلیو کرنے لگے دیکھیں جی میری لک میں یہ اچھی ہے, میری لک, اس میں آپ کا کوئی استعداد نہیں. کارڈز کا آنا آپ کی استعداد میں نہیں ہے. اچھا کارڈ آیا, برا کارڈ آیا, 10 نمبر آیا, 11 نمبر آیا, 12, آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ لک کی گیمیں اسلام میں ساری حرام ہیں. ذہنی ساری گیمیں جائز ہیں, اینگلز کی, نشانے بازی کی, ہر گیم, کیرم بورڈ, بلیئرڈ وغیرہ میں بھی جوا وغیرہ نہ ہو, جائز ہیں. یہ ساری گیمیں جائز ہیں. جسمانی ورزش کی صرف ایک گیم ذہنی استعداد کی جس کا نام لے کے حرام کیا گیا, وہ کون سی ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ تعلیم اور علم کا یہ فائدہ ہے. شطرنج, شطرنج ذہن کی استعداد کی گیم ہے, خالص ذہن کی, لیکن واحد ذہنی استعداد کی گیم ہے جس کو نام لے کے حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی علت ایک ہو, اس کا نام لے کے اس لیے حرام کیا گیا کہ اس میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے اور وزارت تعلیم کو یہی سوجی ہے. دوسرا نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں چیس کے اور شطرنج کے مقابلے کروائے جائیں. ہر چیز میں دین دشمنی, ہر چیز میں اسلام دشمنی. یہ دونوں کام کرنے سے پاکستان تعلیمی میدان میں بڑا آگے چلا جائے گا. یہ لبرل مافیا اور سیکولر مافیا ابھی آپ نے اسے رمضان میں دیکھ لیا, اتنے غلاظت والے, اتنے پکے پیٹنٹ جھوٹے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں یہ واقعہ آیا ہوگا, برادر اکبر ابتسام صاحب کے والے سے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ابو بکر معاویہ کو پولیس نے پکڑا, 7-8 دن پولیس کی کسٹڈی میں رہا اور میڈیا پہ طوفان اور جھوٹ کا سیلاب بپا کیا ہوا ہے. ابتسام صاحب نے جی ڈی این اے نہیں کرنے دیا. ایس ایچ او کو معطل کراؤ جس نے 7 دن میں ڈی این اے نہیں کروایا, اس مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کرواؤ. جھوٹ
اتنا جم کے بولتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے روافظ کا اور قادیانی لابی کا. روافظ کا تو 1300 سال سے یہ وتیرہ کہ جھوٹ بولا جائے, شخصیات کے اوپر قبیح اور رقیق الزام لگائے جائیں. امہات المومنین کو نہیں چھوڑا, حضرت عمر کو نہیں چھوڑا. تو آج کے عام مسلمان عالم دین یا دین کے طالب علم کو آپ کے خیال میں چھوڑ دیں گے؟ پوری کہانی گڑی گئی ہے, پوری کہانی. اللہ کے بندو, ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والا سزائے موت کا مستحق ہے. آپ بھی کہیں, آپ کہیں جھوٹا الزام لگانے والا 80 کوڑے کا مستحق. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو پتا آپ نے جھوٹ بولا ہے. وجہ ایف آئی آر جو درج ہے, انہوں نے لبرل مافیا ایسی جھوٹ کی بنی ہوئی ہے, اور یہ جو کالے ذہن کے اور کالے رافضی دماغ کے ہیں, انہوں نے ایسا جھوٹ بولا. سب نے پتا کیا پوسٹ کی ہے؟ زیادتی ہوئی ہے, ریپ ہوا ہے. ایف آئی آر میں بھی ریپ نہیں, اٹیمپٹ آف ریپ ہے یا اٹیمپٹ ٹو ریپ ہے, کہ کوشش کی. ایف آئی آر بھی یہ تھی. اور پھر حافظ صاحب کے اوپر الزام یہ لگا دیا کہ حافظ صاحب نے ڈی این اے نہیں کرنے دیا. 7 دن بندہ تمہارے پاس رہا, حافظ صاحب 8ویں دن جا رہے ہیں, اور وہ بھی بچے کے باپ کے بلانے پہ جا رہے ہیں. بچے کے باپ پہ, اس مولوی کے لیے نہیں بلا رہے. ہماری طرف سے تو آج بھی یہ ہے کہ ہر بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے. آپ بھی کہیے نا, اسلام کا دوسرا حصہ جو جھوٹی تہمت لگائے وہ بھی 80 کوڑے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. اگر یہ اعلان ہو جائے تو فیس بک کے وہ ہزاروں ملحد بے ایمان سب کو 80 کوڑے لگے, کیونکہ ریپ تو ہوا نہیں. اور اگر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا یہ تو بات کی بات ہے, آپ نے ایف آئی آر ہی نہیں دیکھی. اور آپ نے, یہ لبرل مافیا کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے کسی بندے کو بدنام کرنے کا, اس کی کریڈیبلٹی ہو, یہ سمجھتے کریڈیبلٹی اس طرح مجروح ہو جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ اجتماع دیکھ لیں, یہ کریڈیبلٹی مجروح ہوئی ہے. لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے, جھوٹ بول کے ان کی کردار کشی کر دی. آپ خود بتائیں کہ ایک بندے کا نظریہ یہ ہو کہ زنا بالرضا کی جو سزا ہے وہ بھی موت ہو, تو وہ زنا بالجبر کی حمایت کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم جنس پرستی کی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کی سزائے موت کے قائل ہیں. نہیں, آپ حمایتی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم خلاف ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ حمایتی. جس بندے نے ڈی این اے ٹیسٹ کرانا وہ پولیس ہے کہ علامہ ابتسام ہے؟ پولیس نے کروانا, 7 دن ان کے پاس رہا, اس نے نہیں کیا. اب یہ کہانی بنا دی ہے کہ 72 گھنٹے گزر گئے, اب ڈی این اے نہیں ہو سکتا. کس نے نہیں کروایا؟ علامہ ابتسام نے جا کے روکا. ایسے جھوٹے لوگ ہیں. یہ ایک مافیا ہے. تو ان کو یہ آج ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ پاکستان جو نظام تعلیم میں پیچھے ہے, اگر ڈانس کرے گا تو آگے چلا جائے گا, چیس کھیلے گا تو آگے چلا جائے گا. ان کی عقلوں کو پھر بندہ سلوٹ ہی پیش کر سکتا ہے. آخر میں چند اعلانات ہیں, وہ بھی سماعت فرما لے. ایک تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے رات کو بھی وضاحت کر دی تھی, تو ساتھیوں نے پوچھا کہ ہے کتنا. جو غریب آدمی ہے, غریب ترین بندے نے بھی صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے, اس نے اکٹھا زیادہ سے کرنا ہے اور اپنی طرف سے اپنی گھر والوں کا دینا ہے. اس کی جو مقدار ہے وہ 300 سے 450 روپے کے درمیان ہے. اور جو متوسط طبقہ ہے اس کی 700 سے لے کے 1000 تک. اور جو امیر طبقہ ہے, کھاتا پیتا ہے, جس کے گھر میں ہفتے میں 2 دفعہ گوشت بن جاتا ہے, 1 دفعہ بن جاتا ہے, مرغی بن جاتی ہے, ایسا بندہ اگر صرف گندم کا صدقہ فطر دے گا تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ گندم جو اور چاول تو غریب اور متوسط کا, تیرے گھر میں تو گوشت پکتا ہے, تیرے گھر میں تو چاہے 1 منٹ میں 1500 کا برگر کھا لیتا ہے, تو بھی اگر اس طرح صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی رسول اللہ نے اسی دور میں کشمش اور دیگر اجناس کا تعین کر دیا. وہ 2000 سے 3000 روپیہ فی کس اپنا بھی دینا ہے, اپنے گھر والوں کا دینا ہے, 1 دن کا بچہ بھی اس کا بھی دینا ہے, اور اپنے گھر کے جو رہائشی ملازم ہیں ان کا بھی دینا ہے. دینا کہاں ہے؟ دین کے اداروں کو دینا ہے, دین کے اداروں کو, مدارس دینیہ کو, ان تعلیمی اداروں کو نہیں جہاں پہ ناچ کے تعلیم کا فروغ ہو, یا ان ہسپتالوں کو نہیں جن کے ڈاکٹروں کی تنخواہیں 5-5 لاکھ. اور میں آج درد دل سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں, افسوس ہوتا ہے دین کی آڑ میں بھی کچھ لوگ ایسے سامنے آ گئے ہیں جن کے پاس گرینڈ کروزریں ہیں, لینڈ کروزریں ہیں, اور وہ ہم کہتے ہیں جی چندہ صدقہ زکوٰۃ دے دو. تو یہ جو پوری مافیا ہے, لبرل مافیا, قادیانی اور رافضی مافیا, انہوں نے مولوی اور مدرسے کو بدنام کرنے کا عہد کیا ہوا ہے, اور حقیقت اس کا فرق پڑ رہا ہے. لوگ مدارس کو, مساجد کو نہیں دے رہے. جن مساجد و مدارس کے مولویوں کی تنخواہیں 20,000 15,000 25,000 ہیں ان کو نہیں دینا, لیکن جو گرینڈ کروزر سے اتر کے ڈونیشن مانگ رہا ہے, ڈونیشن, چیریٹی, ان ناموں کے اوپر
اپنی تنہائیں چلاتے ہیں 5-5 10-10 لاکھ. میں مبالغہ نہیں کر رہا. آپ چیریٹی کے ادارے، ڈونیشن کے ادارے، آپ ان کی گاڑیوں میں رہنا سہنا، ان کے طور اتوار کا مطالعہ کر لیجئے. وہ گاڑی کے پٹرول بھی آپ کے پیسوں کے ڈلواتے ہیں، وہ گاڑیاں بھی آپ کے پیسوں کی لیتے ہیں. وہ اپنی تنہائیں 5-5 10-10 لاکھ چاہے دین کے نام پہ لے رہے ہیں. آپ بتائیے کہ 5-5 10-10 لاکھ آپ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن جو مولوی ویسے زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو دین کے ادارے ویسے ہی صدقات کے مستحق ہیں، ان کی 15-20-25 ہزار کی تنہائیں آپ کو چبھنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ سب ساتھی اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے آپ نے یہ مدد کرنی ہے. مسجد بنانا جنت میں گھر بنانے جیسا ہے. ایک گھونسلے کے برابر بھی اگر جگہ لے کے دی ہے تو جنت میں گھر بھر جانا ہے. تو دین کے اداروں کو، مدارس دینیہ کو، آپ سب کو صدقات، زکوٰۃ، عطیات دینے چاہیے. اور صدقۃ الفطر بھی یہاں پہ جمع کرانا چاہیے. اور صدقۃ الفطر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے پہلے جو دیا بس وہی ہے. آخری دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. وہ جو حدیث ہے شیطان والی، وہ جو غلہ تھا وہ صدقہ فطر کا غلہ تھا، جس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی جو آپ نے ابلیس نے آ کے آیت الکرسی بتائی ہے. تو رمضان کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. عید کی نماز سے پہلے جو ادا کریں گے وہ صدقہ فطر مانا جائے گا. جو عید کی بات قضا تو ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کی حقیقی روح کو وہ صدقہ نہیں پہنچ سکے گا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر کی جو نماز ہے 6 بجے انشاءاللہ، آپ کو پتہ ٹائم کی ہم پابندی کرتے ہیں، اسی توحید پارک میں، یہ مسجد کے ساتھ جو متصل ہے، وہاں پہ مرد و خواتین سب ساتھی شریک ہوں اور عید کی نماز انشاءاللہ صبح 6 بجے ادا کر دی جائے گی. تیسرا اعلان یہی ہے جو پہلے بھی کیا کہ شعبہ حفظ میں جو داخلے ہیں وہ کھلے میں، شعبہ حفظ کے جو داخلے ہیں وہ کھلے میں، اب بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی. اس کے علاوہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ جمعے کے بعد وہ کروائیں گے. حافظ نواز صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرنی ہے. ڈاکٹر محسن صاحب کی ساس کا، اسی طرح عبدالستار صاحب ہیں، ان کی ایک سکول ٹیچر ہے. اسی طرح مختلف ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا. حاجی ملک عبدالرشید صاحب نے بھی دعا کے لیے کہا. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان احباب کے لیے دعا ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.